آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفیل کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورۃ الفیل کا تعارف، یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب میں 105 جبکہ نزول کے اعتبار سے 19 نمبر پر ہے، 1 رکوع اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت 24 الفاظ اور 99 حروف پر مشتمل ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کی ہلاکت کا قصہ بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت: نمبر 1، کفار مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیبت، طعنہ زنی، عیب وجوئی ایک قید تھا جس کا اخری انجام پہلی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ فیل میں ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اس جرم کا نتیجہ بربادی ہے۔ جس طرح اصحاب فیل نے بیت اللہ کے ساتھ کیا تو وہ برباد ہوئے، تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہو، جن کی عظمت اہمیت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، سورہ سابقہ میں اخلاق رذیلہ کا انجام اخروی بیان کیا گیا تھا، اس سورہ میں دنیوی انجام کا ذکر ہے۔ نمبر 3، سورہ سابقہ میں اس بات کا دعویٰ تھا کہ مذکورہ جرائم پر آخرت میں عذاب شدید ہوگا، اس سورہ میں اس کی دلیل ہے کہ نمونہ اس کا اصحاب فیل کے قصے میں دیکھ لو۔ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی ثبوت ہوا کہ وہ گرفت کرنے پر قدرت رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 4، جرائم کا منشا مال دولت ہے، اس کے مطلب یہ خیال باطل ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا یا ساتھ دے گا یا موت ہلاکت کے پنجہ سے چھڑا لے گا، جیسے کہ سورہ سابقہ میں اس پر تنبیہ کی گئی تھی۔ اس سورہ میں اس کا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ ابرا کی دولت شوکت نے نہ اس کا ساتھ دیا اور نہ تباہی ہلاکت سے بچا کر اس کو ہمیشگی بخشی۔ پچھلی صورت میں اہل مکہ کو ڈرایا گیا تھا تاکہ اطاعت پر آمادگی ہو۔ اس سورہ میں اپنا ایک مخصوص انعام یاد دلایا گیا کہ وہ ابرا کے ظلموں سے تم سے تمہارے معبود خانہ کعبہ کو اور تم کو محفوظ رکھا گیا، کیونکہ انسان کو اطاعت پر جس طرح وعید آمادہ کرتی ہے اسی طرح احسان سے بھی آدمی جھکتا ہے۔ اعلیٰ حاصل گزشتہ صورت میں چند برے اعمال اپنانے والوں کا اخری انجام بیان کیا گیا تھا۔ اس سورہ میں دنیوی سزا کا تذکرہ ہے کہ کبھی برے اعمال اور عقائد اپنانے والوں کو دنیا میں بھی سزا دے دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیا سلوک، فعل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا۔ اس استفہام سوال سے مقصد اس واقعہ کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے۔ سورۃ الفیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 70 سال قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالی جل شانہ نے سورۃ البروج میں ذکر کیا۔ وہاں ارشاد ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، توبہ برباد ہوئے گڑھوں والے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ اس گڑھوں والے واقعہ کے ساتھ مربوط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کچھ عرصہ قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے۔ وہاں ارشاد ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، توبہ برباد ہوئے گڑھوں والے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ اس گڑھوں والے واقعے کے ساتھ مربوط ہے۔ عربوں میں ایک بڑا مشہور قبیلہ حمیر تھا، ان کے سردار کا نام ذو نواس تھا۔ یہ شخص مشرک تھا اور بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس زمانے کی توحید پرست یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر ہلاک کیا تھا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان ہلاک شدگان کی تعداد 20,000 تھی جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 آدمی کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
انہوں نے شاہ روم کے پاس جا کر فریاد کی کہ یمن کے ذو نواز سمیری نے ہمارے ساتھیوں پر اس طرح ظلم کیا ہے۔ روم کا بادشاہ نصرانی تھا، اس نے ابشر کے نصرانی بادشاہ کو لکھا کہ یمن کے ظالم سردار کی سرکوبی کا انتظام کرو۔ چنانچہ اس نے 2 سرداروں اریات اور ابرہ کی کمان میں اپنی فوج بھیجی۔ لڑائی ہوئی جس میں ذو نواز کی فوجوں کو شکست ہوئی، لشکر مارا گیا، ذو نواز بھاگ گیا مگر راستے میں کشتی میں سوار ہوا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ حبشی کمانڈروں نے فتح تو حاصل کر لی مگر ان کی آپس میں مخالفت پیدا ہوگی۔ اریات اور ابرہ میں جنگ ہوئی، اریات مارا گیا اور ابرہ بلا شرکت غیر یمن پر قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ نے اسے وہاں پر اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ ابرہ بھی نصرانی تھا مگر صحیح دین پر نہیں تھا، ذو نواز کی نسل کی طرح بگڑے ہوئے دین پر تھا اور بڑا ظالم شخص تھا۔ اس ایت مگوچ بدر خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، تاہم اس کے مخاطب تمام اہل عرب ہیں۔ قرآن میں ان ہاتھی والوں کی کوئی تفصیل مذکور نہیں کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس سے غرض آئے تھے۔ یہ جو اوپر باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سب تاریخی ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ بالکل قریبی زمانہ میں پیش آیا تھا اور عرب کا بچہ بچہ اس کی تفصیلات سے واقف تھا، اور بہت سے شعراء نے اس واقعہ کو اپنے اپنے قصائد اور منظوم کلام میں قلم بند کر دیا تھا۔ اور ابرہ نامی ایک حکومت حبشہ کا نائب السلطنت مقرر تھا، وہ بیت اللہ کے اثر رسوخ اور عزت عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ عرب بھر میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے، اور قریش مکہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی، معاشی فوائد حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ یمن سے کچھ لوگ ہر سال موسم حج میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے حجاز جاتے ہیں۔ ابرہ نے انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کے لیے صنعاء میں ایک بڑا عالی شان کلیسا بنوایا اور اس کا نام کلیس گرجا رکھا۔ گرجے کی زیب و زینت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اس میں خوب نقش و نگار کیا، قیمتی سامان سے مزین کیا، اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے، دروازوں پر پردے لٹکائے، اور پھر عام اعلان کیا کہ لوگ اس گرجے کا طواف کریں اور بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے نہ جایا کریں۔ یمن کے باشندے عربی النسل تھے اور ان کا تعلق عدنانی، ساسانی، عمیری وغیرہ قبائل سے تھا۔ ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بیت اللہ کی بہت قدر و منزلت تھی، اگرچہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح دین پر قائم نہ تھے، تاہم کعبہ شریف کی محبت روایتی طور پر ان کے دلوں میں موجود تھی، لہذا ان لوگوں نے یہ بات پسند نہ کی وہ بیت اللہ شریف کی زیارت ترک کر دیں۔ ابرہ نے پوری کوشش کی کہ لوگ حجاز نہ جائیں مگر حج کے موسم میں لوگ وہیں جاتے تھے۔ یمن کے لوگ جو ابرہ کے ماتحت تھے انہیں سخت پریشانی ہوئی اور یمن سے باہر والے لوگ اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کلیسا کی عمارت کعبہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ اور عالی شان تھی، اس کے باوجود لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے، بلکہ جب عرب قبائل کو اس کلیسا کی تعمیر کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو کسی نے خفیہ طور پر اس کلیسا میں پخانہ کر دیا اور ایک دوسری روایت کے مطابق کسی نے اسے آگ لگا دی، جس سے ابرہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے خود ہی کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوئی معقول وجہ پیدا کرنے کے لیے خود ہی اس کلیسا کو آگ لگوائی ہو یا اس کی بے حرمتی کروائی ہو۔ بہرحال ابرہ نے کعبہ پر چڑھائی کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے اور وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجہ کا محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اکثر عرب قبائل مزاحم ہوئے، لیکن ابرہ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت تھی، وہ شکست کھاتے اور گرفتار ہوتے گئے۔ بالآخر ابرہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام میسر تک پہنچ گیا، اس نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم اور قریشیوں کے سردار تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ پھر اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، گرانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، لہذا اگر تم لوگ تعرض نہ کرو تو تمہارے جان و مال محفوظ رہیں گے اور میں اس سلسلے میں گفت و شنید کے لیے تیار ہوں۔ اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے ہاں چلے گئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح بھی ابرہ کے لشکر کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، لہذا عبد المطلب نے روانگی سے قبل ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے اموال سمیت پہاڑوں میں چھپ جائیں۔
پھر ان لوگوں نے کعبہ میں جا کر خالصتاً اللہ تعالیٰ جل شانہ سے نہایت خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کی تھیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے، کیونکہ ہم میں اتنی سکت نہیں۔ اس وقت بھی کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر اس آڑے وقت میں وہ اپنے سب معبودوں کو بھول گئے اور اکیلے اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرما لیں۔ جب عبد المطلب ابرہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی۔ اس جواب پر ابرہ سخت حیران ہوا، جیسے آپ کی قدر و مدد کی نظروں سے گر گئی ہو۔ پھر کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ عبد المطلب نے پھر سادگی سے جواب دیا، یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا، کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں۔ اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا، تاہم اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس چلے آئے اور آ کر لوگوں کو پھر اپنی حفاظت کی تاکید کر دی۔ لہذا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ ہمزہ میں کیپٹلزم کا رد فرمایا ہے کہ سرمایہ پرستی ایک لعنت ہے، اس کی وجہ سے عیب جوئی، تانہ زنی اور تاکیر پیدا ہوتی ہے۔ مال سے اس قدر محبت کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے دین اور اخلاق تباہ ہو جائے۔ اس طرح اس واقعے سے ملوکیت کے نظام کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے اس قسم کے باطل نظام کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ جو لوگ شعائر اللہ مثلا بیت اللہ، نماز، اذان وغیرہ کی توہین کے مرتکب ہوں، وہ خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ واقعہ اصحاب فیل اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ یا اللہ کریم ہمیں شعائر اللہ کا ادب و احترام نصیب فرما اور ہم کو ہر قسم تقصیرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تقصیرات ہو چکی ہیں اور ان کے تدارک کی اس زندگی میں ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔